آخر میں اظہار تشکر کہے یا آخری اختتام تقریر کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید علی صاحب قم المقدس میں ہیں، ان سے التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں آپ تشریف فرما کر اپنے زرین خیالات سے نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی ناظرین اور سبھی دوستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اول تو میں مجمع روحانیون کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بند حقیر کو اس لائق سمجھا کہ آ کر یہاں پر شہدائے خدمت، وہ جو شہداء جن لوگوں نے راہ خدا کے اندر اپنی جانیں قربان کیے اور اول سے لے کر آج تک کا شہادت حاصل ہونے تک کا تھکے نہیں، رکے نہیں۔ میں اس قرآن کی آیت کے ساتھ اور شہید کی کچھ خصوصیات قرآن کی آیت کی ذیل میں بیان کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا انشاءاللہ، جتنا ہو سکے مختصر کر کے اپنی بات کو تمام کروں گا۔ اول تو اس آیت کے ساتھ کی سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ جو شعور کی بات کر رہے اللہ تعالیٰ، یہ جو فی سبیل اللہ کی بات کر رہے ہیں، رہبر معظم فرماتے کہ یہ آیت مخصوص صرف جہاد کے لیے نہیں ہے، یہ آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ راہ خدا کے اندر فی سبیل اللہ خدمت کرتے ہیں، اور اس خدمت کے اندر، اس راہ کے اندر اپنے خدا سے جا ملتے ہیں، وہ لوگ بھی شہید ہیں۔ ایک انسان جو جا کر میدان میں جنگ کرتا ہے وہ بھی شہید ہے، لیکن ایک انسان وہ جو خدا کی راہ کے اندر اس کی امت کے لیے، اس کی امت کی خوشنودی کے لیے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے، وہ خدمت کرتا ہے، اگر وہ خدا کے لیے ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے، تو وہ کبھی بھی راہ خدا کے اندر مایوس نہیں ہونے والا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ خاص کر علماء کے لیے کہ ایسے عظیم شخصیت جو جن نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جو دنیا میں کہتے ہیں کہ علماء کچھ نہیں کر سکتے سوائے ماہ محرم کے مجلس پڑھانا اور ماہ رمضان اور نکاح پڑھانا اور بکرے ذبح کرنا اور طلاق پڑھانا، اور اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، انہیں شہید آیت العبر میں اسی سے آپ نے خود علماء کو بتایا کہ اگر آپ چاہے تو آپ ایک مثالی علماء، ایک مثالی عالم جو دنیا کے ہر ایک طبقے کے لیے، ہر ایک جو فکر رکھنے والے کے لیے آپ ایک آئیڈیل بن سکتے ہو، آپ ایک الگو بن سکتے ہو، آپ ایک ویلیوبل ایک شخصیت بن سکتے ہو۔ اتنا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو جاننا ہے،
لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو خصوصیات آیت اللہ رئیسی میں تھی وہ خصوصیات ہمیں انشاءاللہ کوشش کر کے ہمیں اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پہلی خصوصیات جو آغا رئیسی کے اندر موجود تھی، علماء فرماتے ہیں وہ تھی جہاد در راہ خدا، یعنی جہاد یعنی کوشش، نہ تھکنا، نہ ہارنا، نہ مایوس ہونا، نہ غمگین ہونا، کسی کے بولنے سے، کسی کے طنز کرنے سے، کسی کی باتیں سنانے سے نہ کبھی مایوس نہیں ہوتے ایسے لوگ۔ قرآن کے اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، لہذا آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئے اور ان سے آخری دم تک جہاد کرتے رہے۔ یعنی خدا شاہد ہے، قرآن زندہ ہے، آج موجود ہے، آج اگر اس کا ثبوت شاید کسی لوگوں نے دی ہے تو یہی شہداء ہے، وہ جو لوگ راہ خدا کے اندر تھکتے نہیں ہیں، ہارتے نہیں ہیں، کہ آخر میں اپنے خدا سے جا کے ملاقات کر جاتے، کیونکہ ان کی نگاہ کے اندر صرف خدا اور اس خدا کے امت اور اس خدا کے بندوں کی خدمت ہوتی ہے۔ وہ سوچتے کہ خدا نے انشاءاللہ مجھے چنا ہے، مجھے انتخاب کیا خدا نے کہ میں ان کے بندوں کی خدمت کروں، ان کے بندوں کو مشکلات سے باہر نکالوں، اس کے بندے کو مقام ہے اس عظمت تک لے کے جاؤں جس عظمت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ جب ایک انسان خصوصاً ایک عالم اگر سمجھ جاتا ہے اس چیز کو، جان لیتا ہے اس چیز کو، تو پھر وہ خاموش نہیں رہتا، وہ بیٹھتا نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ کسی کے باتوں سے مایوس نہیں ہو جاتا ہے، کسی کے طنز سے یا اپنے سے چلے جانے سے بھی وہ رکتا نہیں ہے۔ آج دیکھیں آپ رہبر معظم کو شاید میرے خیال سے جتنے ان کے اعتراف کے تھے اکثر کو شہید کر دیا گیا، اکثر شہید ہو بھی گئے، لیکن کبھی مایوس نہیں دیکھے ہوں گے آپ نے رہبر کو، کبھی نہیں دیکھے ہوں کہ وہ تھک چکے ہو یا تھک رہے ہو، یا یہ کہہ دیو کہ بھائی اب مجھے اس عمر میں اس ایج کے اندر میں اب کیا کام کروں، خدمت کروں۔ نہ، اگر تم خدا کو مانتے ہو، خدا پر یقین رکھتے ہو اور خدا کے لیے قیام کیے ہو، تمہاری سانس نکلنے تک کا تم اس راہ کے اندر جہاد کرنا ہے، تھکنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان 65 ایئرس کا آدمی آغا رئیسی اور بے حساب محنت و مشقت، یعنی خستہ ہونا، تھکنا ان کے اصل چہرے پہ نظر نہیں آتا تھا۔ کہتے جب وہ رشیا سے ملاقات کر کے ریٹرن آئے تو جیسے اترے اسی رات ہی رات شمال کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے وہاں جو ان کے پروگرامز تھے ان کو اٹینڈ کیا۔ یعنی وہ جانتے تھے کہ صرف آرام کب ہے، جب موت آئے، جب شہادت آئے، اس ٹائم آرام، اس کے پہلے صرف اور صرف ہمیں اپنے فرائض کو حق ادا کرنا۔ یہ لوگ مصداق ہے ان آیتوں کے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخری دم تک کا جہاد کرتے رہنا، تھکنا نہیں، مایوس نہیں ہو جانا۔ دوسری چیز آغا رئیسی کے اندر جو تھی وہ خلوص تھا۔ دیکھیے خلوص اگر ہو، صرف انسان خدا کے لیے قیام کرے، خدا کے لیے اٹھے، خدا کے لیے بولے، جس کا بولنا صرف خدا کے لیے ہو، جس کا حرکت صرف خدا کو راضی کرنا ہو، چاہے وہ آپ کی چھوٹی زندگی میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ گھر میں خدمت بھی کر رہے ہو، آپ نے دل میں کہا خدا یا تیری خوشنودی کے لیے، تیری رضا کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کرو خدا تیری رضا کے لیے،
فنکشن کرتے ہو، پروگرامز کرتے ہو، کسی کی خدمت کرتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، اور آپ کے خدا یا تیری خوشنو تیری رضا کے لیے تو مجھ سے راضی دینا خدا. تو یقین جانو یہ خلوص نیت کے ساتھ پیغمبر، ائمہ معصومین، اولیاء اللہ جیسے لوگ اور اس زمانے میں شہید ابراہیم ریسی جیسے اور ان کے جو ساتھ تھے وہ جیسے لوگوں نے خلوص کے نیت کے ساتھ کام کیا، ہارے نہیں، تھکے نہیں. اس کے لیے دیکھیے آپ جب شہید امیر عبداللہیان کو ہر ایک عرب کنٹریز میں بیچتے گئے اور ان کو یہ بے غیرت عرب حکومت کو یہ باور کرانے کے لیے، بولنے کے لیے کہ عزیز من اٹھے قیام کرے، آپ لوگ بیٹھے نہ، یہ ظالمین کسی کو نہیں بخشنے والے میں سے، یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، یہ سب کو شہید کر ڈالیں گے، سب کو مار دیں گے، لیکن ان کی کانوں میں جو تک نہ دیں گی. اور اس بے غیرتی کا ثبوت دیا. جب ٹرمپ ان کے ممالک، ان کے کنٹری میں پہنچا تو وہ بے غیرتی کا ان لوگوں نے ثبوت دیا کہ پوری دنیا شیعوں کے لیے تو نہیں تھا، پورے غیر شیعوں کے لیے، جو پوری امت مسلمان تھی، حیران کن تھا ان کے لیے، پریشان تھے وہ. یہ کیسے لوگ ہیں کہ کعبہ ان کے پاس ہے لیکن خلوص نیت کے ساتھ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، کہ وائٹ ہاؤس کو سجدہ کرتے. اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب اس کعبے سے، اس کے وائٹ ہاؤس کے کعبے سے ان کا خدا آ جاتا ہے تو یہ اپنی عورتیں، اپنی لڑکیاں باہر نکال کے ان کے سامنے ڈانس کرواتے. یہ لوگ یہ بے غیرت اور کی ایک حد ہے. یہ خدا کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں وہ ایک عظیم، اس زمانے کے غیبت کے اندر عظیم اولیاء خداؤں سے ہمیں روبرو کرایا، ہمیں ان جیسے عظیم لوگوں سے ہمارا تعلق رکھا کہ آج انہی کی وجہ سے ہم آج بہترین امت، بہترین امت رسول خدا کہلاتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ 72 فرقوں میں ایک ہی فرقہ جنت جائے گا، وہ آج ثبوت دے دیے پوری دنیا کو کہ وہ ایک فرقہ کون سا فرقہ ہوگا جو آج جنت جائے گا. آج شیعوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آج شیعہ خاموش ہے. وہ برادران اہل سنت ہو یا وہ لوگ جو دین سے لینا دینا نہ ہو، وہ لوگ آج لب کھول رہے، وہ لوگ کہہ رہے کہ اگر ہم لوگ کہیں پر کوئی مسلمان لیڈر کو دیکھتے ہیں وہ صرف اور صرف ہمیں شیعوں میں نظر آتا ہے، ہمیں سرزمین ولی فقیہ سے نظر آتا ہے. کیوں اس طرح سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں ایک خالص چیز کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور وہ ہے آخرت کی یاد. یعنی یہ لوگ کیوں اس طرح سے ہے؟ کیونکہ یہ لوگ کے ذہن کے اندر صرف ایک چیز ہے کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہمیں خدا قیامت کے دن سوال کرے گا، ہمیں آنا ہے خدا کی بارگاہ کے اندر، اس خدا کو جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس خدا کو جواب دینا. ہمیں کسی کو بھی دنیا میں جواب نہیں دینا ہے. نہ کوئی میرا خالق ہے، نہ کسی نے مجھے خلق کیا ہے، نہ کوئی مجھے زندگی دے سکتا ہے، نہ کوئی مجھے موت دے سکتا ہے. وہ جو مجھے زندگی دینے والا ہے، وہ جو مجھے موت دینے والا ہے، وہ جو مجھے حیات جس نے دی ہے، وہ جس کے لیے مجھے جواب دینی ہے، وہ اللہ عز و جل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ تجھے مجھے سے جواب دینا ہے، مجھے تجھے آخرت یاد رکھنا کہ تو آئے گا، مجھے جواب دینا ہے. ایسے لوگ کو میں نے خالص بنا دیا ہوں.
یہی چیز ہمارے اندر بھی چاہیے. ہمیں تھکتا کون ہے؟ وہ کون تھکتا ہے جو آج وہ جسے ہر کسی کے آگے سجدہ کر دیتا ہے، وہ جس کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہے، جس کے آگے سجدہ کرنا ہے اس کے آگے سجدہ نہیں کر کے وہ جو ہر چیز پر سجدہ کر دیتا ہے، ہر کسی کے آگے سجدہ کر دیتا ہے، وہ لوگ کی دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوتے. دیکھیں نا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیا خوبصورت بدو جو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدایا جسے تو مل گیا اس نے دنیا میں کیا کھویا، خدا جسے تو نہ مل سکا اس نے دنیا میں کیا پایا. یہی لوگ دنیا کے اندر کامیاب ہے جس کی زندگی کا ہدف اور مقصد صرف اور صرف رضایت خدا ہے. وہ خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ صرف خدا کے لیے حالت قیام کے اندر وہ جو کہہ دیا لا الہ الا اللہ کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس خدا کے، بس پھر اسے کس چیز کا خوف نہیں ہے. کتنی دھمکیاں دیتے لوگ آج اس نظام کو، اس ولی فقی کو، کتنا انہوں نے اعتراف میں ہر کسی کو شہید کر دیا. مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے کہ لوگوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اکثر ماننے والوں کو اس زمانے میں معاویہ نے مار دیا، ختم کر دیا. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو زمانے کے یزیدوں نے شہید کر دیا، لیکن حسین تھکے نہیں، حسین رکے نہیں، حسین حالت قیام میں رہے کہ آخری تک خود شہید ہو گئے. یہی راہ کے اندر یہی قدم آج کے اس نائب امام ہمارے ولی فقی اور ان کے راہ پہ چلنے والے اسی حسین کی اسی کربلا سے یہ چیز حاصل کرتے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی سے یہ حاصل کر کے آج ثابت قدم کھڑے کی رہبر معظم نے فرمایا تھا ما مظلومین ولی کویم مثل مولا علی ابن ابی طالب مظلوم بود ولی کوی بود. یعنی کیا؟ ہم مظلوم ہیں، آج بھی کوئی نہیں ہمارا ساتھ، دشمن تو دشمن، ہمارے لبادہ پہنے ہوئے منافقین جو سب ہمارے مقابل کے اندر ہیں، ہم مظلوم ہیں. تو اس ٹائم جس طرح مولا علی ابن ابی طالب کے زمانے کے اندر دشمن تو دشمنی مقابل میں تھے، لیکن اصحاب رسول بھی جو اس میں سے اکثر جو حاسد اور تعصبی لوگ علی ابن ابی طالب کے مقابل میں تھے اور علی ابن ابی طالب کو ستایا، لیکن علی ابن ابی طالب تھکے نہیں، رکے نہیں. اسی طرح آج بھی یہ علی کے راہ پہ چلنے والے، یہ اولاد علی ابن ابی طالب کے تھکنے والے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر خلوص ہے، یہ خدا کو جواب دینا چاہتے ہیں. انہیں صرف ان کے اندر جو ہے وہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں خدا کے بارگاہ میں جواب دینا ہے. ان کا ہدف یہی ہے. اور یاد رکھو علماء، اگر تمہارا ہدف بھی خدا کو جواب دینا ہو، خدا کے لیے ہو، تو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، پوری دنیا شاید ہمیں زندانوں میں ڈال دے، شہید کر دے، ہمیں اذیت کر دے، کیونکہ دنیا امتحان ہے. ہمیں اللہ کے بارگاہ میں اس دنیا کے امتحان دینا. یہ دیکھو آج غزہ کے لوگ روز 100 کے قریب مار رہے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں آج تک کا کوئی کمی نہیں آتی. بس اگر چاہتے ہو، خصوصاً علماء چاہتے ہیں کہ کل شہید ابراہیم رئیسی بھی ایک عالم دین تھے، اگر چاہتے ہو کہ ایک الگو بنے، ایک امت کے لیے
امام بنے، اس امت کو امامت کرنا چاہتے ہو، وہ خصوصیت آنی چاہیے ہمارے، آنی پڑے گی ہمارے اندر، وہ خصوصیت ہے خلوص صرف خدا کے۔ شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس آخری، اور بھی بہت سے خصوصیات تھے، بس آخری جو خصوصیات جو آقا رئیسی کے اندر تھی وہ یہ حق گوئی، اللہ کا پیغام پہنچانا بنا خوف کی کھائے، بنا خوف و ہراس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، اور وہ لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور دل میں اس کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اللہ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے جو دنیا کے اندر امامت کرتے یا امامت کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے جو صرف و صرف خدا کا خوف کرتے ہیں اور اپنے پر واجب سمجھتے کہ خدا کے پیغام کو پہنچانا۔ تاریخ میں نہیں ہے آپ کو کہ بدبخت جتنے بھی عرب، جتنے بھی لوگ ہیں، تاریخ میں نہیں ہے کہ یو این کے اندر جا کر اس یزیدوں کے دربار میں جا کر قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہنا یہ قرآن چلنے والا نہیں ہے، یہ قرآن ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ وہ سنت فاطمی جو دربار میں جا کر حق بیانی کرنا حضرت زہرا کی طرح، وہ سنت زینبی جو حق بیان کرنا جا کر دربار کے اندر، کہ تم سوچتے ہو کہ تم نے ہمارے عظیم عظیم نعمتوں کو ختم کر دیا، یہ دین رکنے والے میں سے نہ، نہیں رکنے والے میں سے، انہی کی اولاد ہے، جو انہی کے بچے ہیں، یہ انہی کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرنے والوں میں سے، اور یہ صرف خدا سے خوف کھاتے، اس کے سوا کسی سے نہیں جڑے، اور خدا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ خدا ان کے ناموں کو زندہ رکھتا ہے، ان کے ناموں کو زندہ رکھے گا۔ وہ جو آ کر کچھ بھی بولے، وہ آ کر جتنا بھی ذہنوں کو خراب کرے، وہ یہ لوگ ہمارے جیسے بدبخت بیوقوف جیسے اللہ یاری جیسے کو بھی لا لے وے، لیکن کچھ ہونے والے میں سے نہیں۔ کیوں؟ یہ لوگ نے قیام کیا ہے صرف خدا کے لیے، خدا ہی نے زندہ رکھنے والے میں سے۔ کتنے لوگوں نے، کتنی دشمنان علی ابن ابی طالب نے منبروں سے اولاد علی علی اور اولاد علی پر لعنتیں کیے، لیکن آج بھی پرچم علی ابن ابی طالب بلند ہے پوری دنیا کے اندر۔ آج ان کے بیٹے بھلے ولی فقیہ اور بہت سے مجتہدین جو ان کے راہ پر ہے، لیکن وہ جو آج پرچم اسلام لے کے جو کھڑا ہے، وہ جو ولی فقیہ آج، وہ جو علی کا بیٹا، وہ زہرا کا بیٹا آج جو کھڑا ہے، پوری دنیا کو دکھا رہے کہ یہ سن لو، تم لوگ نے ہمارے آبا اجداد پہ لعنتیں کیے، انہیں شہید کیے، انہیں زندان میں ڈالے، ان کے بچوں کو مارا، انہیں چن چن کے مارا، لیکن کیوں کے لیے ان لوگوں نے خدا کے لیے خلوص صرف خدا کے لیے قیام کیا تھا، ان کے پیغام پہنچانا تھا، اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے۔ اور بس اگر چاہتے ہو کہ ہم اور آپ بھی اللہ ہمیں زندہ رکھے، ہماری ہم دنیا سے چلے جائے پھر بھی ہم اگر زندہ رہے دنیا میں، تو اس کے لیے ضروری ہے عزیز من علماء خاص کر کے آئے، خدا کے پیغام کو، حق کو پہنچائے، نہ ڈرے نہ گھبرائے۔ آج اس زمانے کی غیبت کے اندر اس ولی فقیہ کے ہمراہ، اس ولی فقیہ کے لیے بولنا، بولے تم تنہا رہ جاؤ، بولے مار دیے جائے، بولے زندان کر دیے جائے، کہ آج جتنے بھی اس علی ابن ابی طالب کے بیٹے کے ہمراہ ہیں، ان سب کو یہ لوگ چن چن کے مار رہے ہیں، نہ مسلمانوں کو مار رہے، نہ سب شیعوں کو مار رہے، وہ جو یہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے کی راہ پہ چل رہے، وہ جو اس زمانے کے ظالم کو نہ لا کہہ رہے، نہ کہہ رہے، ان کو مار رہے چن چن کے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، موت لازمہ ہے،
بہترین شہادت اس پرچم کے تلے کہ جس پرچم پر اولاد علی ابن ابی طالب کا سایہ ہو، اس پرچم کے اوپر جس پہ حضرت زہرا کا سایہ ہو، اس پرچم پہ جس پر غیبت امام زمانہ میں امام زمانہ کا سایہ ہو، اس پرچم تلے اگر انشاءاللہ موت آ جائے، شہادت آ جائے، عظیم نعمت ہے کہ اس کے بعد مقابل میں وہ ذلیل و خوار بن کر دشمنوں کے لیے ان کی زبان کی منہ بن کر زندگی کرنے سے بہتر ہے کہ اس راہ کے اندر اس زمانے کے حسین اور اولاد حسین کی ہمراہ رہ کر حق بیانی کرنا. اور یہ خصوصیت تھی، اور بہت سی خصوصیت معذرت کے ساتھ کی وقت بھی نہیں ہے، اور ایسی بہت سی خصوصیت تھی آغا رئیسی کے اندر جنہوں نے عظیم شخصیت بنا دیا، ایک انسان بنا دیا کہ رہبر معظم نے فرمایا دل سوخت ایک ایسے عظیم انسان کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھ کر. ہر زمانے کا ولی روتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کہا تھا این عمار، کہ عمار تم کہاں ہو، کہ جب علی کو تمہاری ضرورت تھی تم نہیں ہو میرے ساتھ. عزیز من، ہر زمانے کے اندر ولی خدا کو ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے. اس سے ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ جو یبن الحسن لگانے والوں، وہ جو یا مہدی اجل علی ظہور لگانے والوں، آؤ ظہور مہدی سے پہلے حق کا ثبوت تو دو کہ اس کا نائب دشمن کے نرغے میں اس کے لیے لب تو کھولو، بولو تو صحیح. وہ اس کے نائب کو تنہا چھوڑنا چاہتے ہو اور اس نائب کے امام کے منتظر ہو، اس کے ساتھ کیا وفا کرو گے جب اس کے نائب کے ساتھ وفا نہ کر سکے. انشاءاللہ خدا ہم سب کو بحق ابا عبداللہ الحسین اس راہ کے اندر اپنے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. میں خصوصاً ہمارے مہمان جو یہاں پر قاری قرآن جو ماشاءاللہ سے بہترین طریقے سے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، برادر عبد زہرا ابو ذر، شیخ ابو ذر صاحب کا، شیخ خادم حسین رحیمی صاحب کا، شیخ عمران نجفی صاحب کا، نجفی صاحب کا، شیخ صادق بلاغی صاحب کا، شیخ محمد مسلم صاحب کا، اور خصوصاً ہمارے مجری شیخ عباس رجائی صاحب کا، اور مجمع روحانیون قریر اللہ کے صدر محترم شیخ موسیٰ صابری صاحب کا، اور فضائے مجازی کے جو ہمارے برادر شیخ حسنین شریفی صاحب کا، اور ان کے جو ٹیم ہے جنہوں نے بہترین طریقے سے آج کی اس پروگرام کو برگزار کیا اور اسے اس طریقے سے ارینج کیا. اس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم سب مل کر ان عظیم شخصیتوں کو یاد کر کے ان کی راہ پہ چلنے کی کوشش کر کے اس دنیا کو ظالمین اور ظلم سے پاک کرنے کی انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق عنایت فرمائے. پروردگار غیبت امام زمانہ میں اپنے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار بحق ابا عبداللہ الحسین اس زمانے کے غیبت کے اندر اپنے ولی، اپنے نائب امام، ایک وہ جو تیرے انتظار میں ولی فقیر جو اپنے حق ادا کر رہا، خدا اس کے پرچم تلے حق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بحق ابا عبداللہ الحسین ہم سب کو حق اور حقیقت کو بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سعید صاحب ماشاءاللہ استفادہ کیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی عنایت فرمائیں. بہترین انداز کے ساتھ اختتامی تقریر کر رہے تھے جناب حجت الاسلام والمسلمین آقا سید علی الموسوی صاحب. میں ایک بار پھر آپ تمام شرکت کنندگان اور قاریان محترم اور ہمارے
مجمع روحانیون کارگل والے کے جو رئیس ہیں ان کو، اور باقی جو اس پروگرام کو انعقاد کرنے والے تمام مسئولین، خاص کر جناب شیخ حسنین شریفی صاحب کا تہ دل شکر گزار ہے، جن کے کاوشوں کے نتیجے میں آج کا یہ خوبصورت پروگرام قرآن کریم آن لائن تلاوت برگزار ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح انہی شخصیات کی یاد میں ہم انشاءاللہ اور پروگرام آپ تمام حضرات کی خدمت میں لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنے دعاؤں میں ہم بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔